اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں مفتی اہل سنت، مفتی اعظم، جانشین اعلیٰ حضرت، وارث علوم اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، حضرت مولانا مفتی حامد رضا خان قادری حنفی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کے حالات اور آپ کی جو خدمات ہیں ختم نبوت کے حوالہ سے خصوصی طور پہ ان کا اختصار کے ساتھ بیان ہوگا۔ عزیزان گرامی، بندہ ناچیز کی اللہ کے فضل و کرم سے مفتی اہل سنت، مفتی اعظم، مفتی حامد رضا خان قادری حنفی بریلوی رحمہ اللہ کے جو والد ماجد ہیں، امام اہل سنت، امام عاشقاں، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ کے حالات اور جو خدمات ہیں، خصوصی طور پہ جو خدمات ہیں ختم نبوت کے حوالہ سے، اس پر ایک الگ ویڈیو موجود ہے، ہمارے اسی چینل پر موجود ہے، وہ سماعت کی جا سکتی ہے، جس میں آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فتنہ قادیانیت، مرزائیت کے خلاف کیا خدمات سر انجام دی ہیں، اور امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کتنی کتب فتنہ قادیانیت، جو ختم نبوت کے منکر ہیں، ڈاکو ہیں، ان کے خلاف آپ نے لکھی ہیں۔ یوں تو امام اہل سنت رحمہ اللہ کا جو خاندان ہے، حضرت مولانا رضا علی خان رحمہ اللہ ہوں یا حضرت مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ ہوں، اس خاندان کی خدمات دین اسلام کے حوالہ سے اور خصوصی طور پہ جو بد مذہب فرقے ہیں ان کے خلاف جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ہماری جو یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر مفتی اہل سنت، جانشین اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، وارث علوم اعلیٰ حضرت، حضرت مولانا مفتی حامد رضا خان قادری حنفی رحمہ اللہ، آپ کی جو خدمات ہیں ختم نبوت کے حوالہ سے خصوصی طور پہ ان کا اختصار کے ساتھ بیان ہوگا۔ عزیزان گرامی، حضرت مولانا مفتی حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ ربیع الاول شریف کے مہینہ میں 1292 سن ہجری بمطابق 1875 1292 بمطابق 1875 سن عیسوی بریلی شریف میں امام اہل سنت رحمہ اللہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ محمد نام رکھا گیا مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا، اور اسی نام پر عقیقہ کیا گیا، اور جو امام اہل سنت رحمہ اللہ کے لخت جگر مولانا حامد رضا رحمہ اللہ ہیں، ان کا عرفی نام وہ حامد رضا رکھا گیا۔ یوں پورا نام حضرت مفتی اہل سنت حجت الاسلام رحمہ اللہ کا وہ یوں ہے محمد حامد رضا، یہ آپ کا پورا نام بن جاتا ہے، محمد حامد رضا۔ جو القاب ہیں حضرت مولانا مفتی حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے، حجت الاسلام، یہ آپ کا لقب، بڑی خصوصیت کا حامل یہ لقب ہے۔ شیخ الانام اور جمال الاولیاء، یہ بھی حضرت مولانا مفتی حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے القابات میں شامل ہیں۔ حجت الاسلام، شیخ الانام، جمال الاولیاء، ان القاب سے حضرت مولانا مفتی حامد رضا قادری حنفی رحمہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے جملہ فنون، جملہ علوم و فنون اپنے والد گرامی
حضرت مولانا امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے حاصل کیے۔ اور امام اہل سنت رحمہ اللہ آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ کیوں نہ محبت فرمائیں، آپ پر کیوں نہ ناز فرمائیں امام اہل سنت رحمہ اللہ کہ اتنا قابل، لائق، فاضل شاگرد اور لخت جگر ہو مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ، تو امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ اس پر ناز کیوں نہ فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ جو حجت الاسلام کے لقب سے مشہور ہیں، آپ نے 1323 میں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے اور تاریخی حج کے موقع پر وہاں آپ حاضری دیتے ہیں مکہ اور مدینہ میں۔ مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے مشائخ عظام حضرت مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ ان کی شاگردی اختیار کرتے ہیں، جن میں حضرت بابو سیل رحمہ اللہ، اور اسی طرح مدینہ طیبہ میں حضرت سید احمد برزنجی رحمہ اللہ آپ کے حلقہ درس میں شامل ہوتے ہیں۔ مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ ان اکابرین مشائخ عظام کے حلقہ درس میں شرکت فرماتے ہیں۔ اکابر علماء نے حضرت مولانا حجت الاسلام حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کو سندیں عطا فرمائیں، اور خصوصی طور پہ حضرت علامہ خلیل خربوتی رحمہ اللہ نے فقہ حنفی میں سند عطا فرمائی، جو علامہ سید طحطاوی رحمہ اللہ سے انہیں صرف 2 واسطوں سے حاصل ہوئی۔ علامہ سید طحطاوی رحمہ اللہ سے 2 واسطہ سے انہیں یہ سند فقہ حنفی کی حاصل ہوئی۔ اور حجت الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جتنی سندیں امام اہل سنت رحمہ اللہ کے پاس تھیں، آپ نے اپنے لخت جگر نور نظر جانشین کو عطا فرمائیں۔ حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے دارالعلوم منظر الاسلام بریلی شریف میں صدر المدرسین اور شیخ الحدیث کے منصب پر بھی خدمات سر انجام دیں۔ خصوصی طور پہ حضور حجت الاسلام رحمہ اللہ کا جو بیضاوی شریف کا درس تھا، اس میں آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضور سیدنا حجت الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کو بیعت اور خلافت کا شرف جس ہستی سے حاصل ہے، اس ہستی کا نام سید السادات حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری رحمہ اللہ آپ ہستی ہیں کہ جن سے حضور حجت الاسلام رحمہ اللہ کو بیعت اور خلافت کا شرف حاصل ہے۔ اس کے علاوہ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جمیع سلاسل میں جس قدر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو اجازتیں حاصل تھیں، آپ نے وہ تمام کی تمام اجازتیں حضرت مولانا مفتی حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کو عطا فرما دی تھیں۔ یہ مولانا مفتی حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا مختصراً یہ تعارفی خاکہ پیش کیا ہے۔ حضور حجت الاسلام مظہر اعلیٰ حضرت جانشین اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ، جہاں آپ کامیاب مدرس تھے، کامیاب محقق تھے، کامیاب مفتی تھے، کامیاب ادیب تھے، کامیاب فاضل تھے، کامیاب مصنف تھے، وہیں مظہر اعلیٰ حضرت جانشین اعلیٰ حضرت مفتی حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ ایک کامیاب مناظر بھی تھے۔ 2-3 باتیں یہاں پر میں بیان کر دیتا ہوں۔ لاہور کے اندر علماء اہل سنہ و جماعت اور وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کے درمیان ایک میٹنگ رکھی گئی، جو بعد میں مناظرہ میں وہ تبدیل ہو گئی۔ یہ واقعہ 1934 کا ہے، 1352 شوال المکرم 1934 کا یہ واقعہ ہے۔ تو دونوں طرف سے جو مناظر مقرر کیے گئے، جن کا انتخاب کیا گیا، دیوبند فرقہ کی جانب سے دیوبندیوں کے معروف و مشہور مولوی
مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا انتخاب کیا گیا کہ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی جانب سے مناظر ہوں گے، اور سنیوں کی جانب سے حجت الاسلام مظہر اعلیٰ حضرت جانشین اعلیٰ حضرت حضرت مولانا مفتی حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا انتخاب کیا گیا۔ حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ اس مناظرہ میں بریلی سے لاہور تشریف لے گئے۔ آپ لاہور تشریف لے گئے، لیکن وہابی دیوخانی فرقہ کے جو مناظر تھے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، جن کو یہ حکیم بھی کہتے ہیں، وہ حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا سامنا کرنے سے قاصر رہے، وہ وہاں پر نہ پہنچ سکے۔ مولوی اشرف علی تھانوی حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے سامنے نہ آ سکے۔ یہ مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کی جو فن مناظرہ میں آپ کی استعداد تھی، آپ کی صلاحیتیں تھیں، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ جب آپ لاہور میں تشریف لائے تو انہی دنوں میں محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد قادری رحمہ اللہ جب آپ کی زیارت کرتے ہیں تو بریلی شریف آپ کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ انہیں بریلی شریف لے گئے، اور پھر وہ مقام حاصل کیا حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رضوی رحمہ اللہ نے کہ آج دنیا انہیں شیخ الحدیث اور محدث اعظم پاکستان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ لاہور کا واقعہ ہے۔ اور جب آپ لاہور میں تشریف لائے تو انہی دنوں میں ڈاکٹر محمد اقبال، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، حضور حجت الاسلام رحمہ اللہ کی ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر محمد اقبال سے۔ اسی طرح حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا ٹاکرا آمنا سامنا، بحث و مباحثے وہابی دیوخانی فرقہ کے جو امام الہند ہیں مولوی ابوالکلام آزاد صاحب، ان کے ساتھ ہوتے رہتے تھے۔ یہاں پر ایک بات میں بیان کر دیتا ہوں، ایک بار مولوی ابوالکلام آزاد صاحب نے یہ چیلنج کیا، بھڑک لگئی کہ عربی کے اندر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ چیلنج کیا، بھڑک لگئی، تو جانشین اعلیٰ حضرت مظہر اعلیٰ حضرت وارث علوم اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ، جو حجت الاسلام کے لقب سے مشہور ہیں، آپ نے فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ عربی کے اندر مناظرہ کرنا ہے؟ فرمایا چل ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط میری بھی ہے، مناظرہ عربی میں ہوگا لیکن بے نقطہ عربی میں مناظرہ ہوگا، بے نقطہ عربی میں مناظرہ ہوگا۔ جب یہ شرط حضور حجت الاسلام مولانا مفتی حامد رضا قادری حنفی رحمہ اللہ کی مولوی ابوالکلام آزاد صاحب نے سنی تو مولوی ابوالکلام آزاد صاحب نے چھپ جانے میں اپنی عافیت سمجھی، ہکا بکا رہ گئے کہ آگے ہو کیا گیا ہے، میں نے بھڑک کیا ماری تھی، چیلنج کیا کیا تھا، لیکن مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے آگے سے بات کیا کر دی، فرمایا ہم مناظرہ کریں گے عربی میں، مناظرہ عربی میں ہوگا لیکن ایسی عربی ہوگی جس میں نقطہ نہیں ہوگا، بے نقطہ عربی میں مناظرہ کیا جائے گا۔ جب یہ شرط سنی مولوی ابوالکلام آزاد صاحب نے تو مولوی صاحب نے بھاگ جانے میں عافیت سمجھی۔ یہ آپ کا فن مناظرہ، جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ باطل فرقے کے مولوی حضرات کس طرح حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے، کتراتے تھے۔ حضور حجت الاسلام رحمہ اللہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی آنکھوں کا نور، آپ کے جگر کا ٹکڑا، حضور حجت الاسلام رحمہ اللہ پر امام اہل سنت رحمہ اللہ حد درجہ اعتماد فرماتے تھے۔ بعض اوقات امام اہل سنت رحمہ اللہ اگر کسی مقام پر تشریف نہیں لے جاتے تو حضور حجت الاسلام رحمہ اللہ کو وہاں پر بھیجتے اور فرماتے تھے کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حامد رضا آیا ہے، فرمایا ایسے سمجھیں کہ جیسے احمد رضا خود آیا ہے۔ یہ حد درجہ حضور حجت الاسلام رحمہ اللہ پر امام اہل سنت رحمہ اللہ کا اعتماد ہے۔ اور آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں حامد منی انا من حامد، حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں،
یہ حضور حجت الاسلام رحمہ اللہ کے متعلق امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حجت الاسلام پر کتنا اعتماد فرماتے تھے۔ ہم اگر حضور حجت الاسلام رحمہ اللہ کے فتاوی جات کو دیکھیں تو فتاوی جات میں امام اہل سنت رحمہ اللہ کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ آپ کی تحریروں میں، آپ کی تقریروں میں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ قلم حضور حجت الاسلام کا نہیں ہے بلکہ شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم امام اہل سنت امام عاشقاں مولانا احمد رضا قادری حنفی بریلوی رحمہ اللہ کا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر۔ آپ کی تصانیف متعدد ہیں، متعدد آپ کی خدمات ہیں سیاسی حوالہ سے، اور جو باطل فرقے ہیں ان کے رد کے حوالہ سے، خصوصی طور پہ جو فتنہ مرزائیت، فتنہ قادیانیت تھا، آپ کی خدمات اس حوالہ سے بھی سنہرے قلم سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی آپ کی خدمات کے معترف ہیں۔ جس وقت بڑے بڑے مولوی حضرات مصلحتوں کا شکار تھے، لوگوں کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر تم نے مرزا قادیانی کی تکفیر کی، مرزا قادیانی کے خلاف لکھا تو ہم تمہاری تکفیر کریں گے۔ جس وقت بڑے بڑے مولوی حضرات مرزا قادیانی کے دفاع میں بول رہے تھے، اس کی کفریات کی تعویلیں کر رہے تھے، مرد صالح قرار دے رہے تھے، بڑے بڑے مولوی حضرات، بڑے بڑے حکیم سمجھے جانے والے لوگ مرزا قادیانی کی کتب سے مواد چوری کر کے اپنی کتب میں شامل کر رہے تھے، بڑے بڑے لیڈر مصلحتوں کا شکار تھے، امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اس لخت جگر، نور نظر، جگر کے ٹکڑے حجت الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ اس وقت مرزا قادیانی کا رد فرما رہے تھے۔ یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا قلم ایک سند کی حیثیت رکھتا تھا، آپ کی تحریریں سند کی حیثیت رکھتی تھیں، ویسے آپ کی زندگی میں آپ کے لخت جگر حجت الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا قلم اور تحریریں سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اپنے والد ماجد مجدد اسلام مجدد اعظم امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کی حیات میں آپ کے حکم پر مرزا قادیانی کے خلاف آپ نے تاریخی کتاب لکھی جس کا نام یہ فتاوی حامدیہ ہے۔ صفحہ نمبر 71 پر یہ کتاب موجود ہے جس کا نام ہے الصارم الربانی علی اسراف القادیانی۔ یہ آپ نے 1898-99 میں مرزا قادیانی کے خلاف یہ کتاب لکھی، اور وہ دلائل آپ نے پیش کیے کہ جس کا توڑ ابھی تک قادیانیوں سے، مرزائیوں سے نہ ہو سکا۔ یہ فتاوی حامدیہ صفحہ نمبر 71 پر یہ کتاب آپ کی یہاں موجود ہے۔ میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں گے کہ مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ کس شان کے مالک تھے۔ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی آپ کی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے چمنستان ختم نبوت کے گلہائے رنگا رنگ۔ یہ کتاب شائع کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان، جلد اس کی 2 ہے، مولوی اللہ وسایہ صاحب، صفحہ نمبر اس کا 811 ہے۔ یہاں پر حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بریلی، جناب شاہ مولانا حامد رضا خان قادری حنفی بریلوی رحمہ اللہ، وفات 1942 یہ آپ کی وفات۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، انہی کے شاگرد اور خلیفہ مجاز بھی تھے۔ مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے رد قادیانیت پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے الصارم الربانی علی اسراف القادیانی۔ یہ کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15 میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اپنی ایک کتاب کے اندر اس کتاب کا ذکر کیا، اور فخر کے ساتھ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ کتاب لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس
نور نظر لخت جگر پر فخر کریں، آپ اندازہ لگائیں اس کی علمی شان، علمی حیثیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ اب مولوی اللہ وسیع صاحب لکھتے ہیں، مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، انہی کے شاگرد اور خلیفہ مجاز بھی تھے۔ مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے رد قادیانیت پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے الصارم الربانی علی اسراف القادیانی۔ اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول پر قرآن و حدیث اور مفسرین و محدثین کے اقوال سے بھرپور استدلال کر کے ان مسائل کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور پھر نزول پر قرآن و حدیث اور مفسرین و محدثین کے اقوال سے بھرپور استدلال کر کے ان مسائل کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ اب کسی سنی عالم کی گواہی نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ یا آپ کے لخت جگر کو ماننے والے کی گواہی نہیں ہے، بلکہ مولوی اللہ وسیع صاحب جو وہابی توخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑا نام ہے مولوی اللہ وسیع صاحب کا، یہ اب وہ اعتراف کر رہے ہیں صفحہ نمبر 811 پر۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی خدمات کیا ہیں اور آپ کس شان کے مالک تھے مولانا حامد رضا بریلوی رحمہ اللہ۔ یہ اختصار کے ساتھ آپ کی ختم نبوت کے حوالہ سے اور فتنہ قادیانیت مرزائیت کے خلاف آپ کی خدمات ہیں، اور آپ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ مولانا حامد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1942 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ کی نماز جنازہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا شیخ الحدیث سردار احمد قادری رحمہ اللہ نے پڑھائی۔ یہ اختصار کے ساتھ جمال الاولیاء شیخ الانام مظہر اعلیٰ حضرت جانشین اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضور حجت الاسلام مولانا مفتی حامد رضا قادری حنفی رحمہ اللہ کے حالات، آپ کا تعارف اور آپ کی جو خدمات ہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب لخت جگر نور نظر صاحبزادے کی یہ شان ہے کہ ان کا لقب حجت الاسلام ہے، شیخ الانام ہے، اور جمال الاولیاء یہ لقب ہے، اور ان کی خدمات، ان کی قلم کی جولانی اور ان کی جو خدمات ہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جب بیٹے کی یہ شان ہے تو جو ان کے والد ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے استاذ ہیں، ان کے پیر ہیں، مجدد اعظم شیخ الاسلام امام اہل سنت امام عاشقاں امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ کی کیا شان ہوگی، آپ کس شان کے مالک ہوں گے؟ جب بیٹے کی ضربوں سے باطل کانپتا ہے، چیختا ہے، تو جو ان کے باپ ہیں آپ ان کے قلم اور ان کی ضربوں کا اندازہ خود لگا لیں۔